بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 43۔ آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ جو بھی سوشل اور ایتھیکل کنسیڈریشنز وغیرہ ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایتھکس تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا، ہمیں ان کو فالو تو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، ہر کام کی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوتی ہیں، اس کام کرنے کی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا اگر ہم لوگ استعمال کریں تو ویسے تو بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سی ہمیں چیز نظر آتی ہے، لیکن اس میں بھی مختلف قسم کے سوشل اور سائیکولوجیکل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کے استعمال سے ریلیٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سائیکالوجی ویسے بہت ہی زیادہ ویل آرگنائزڈ ڈسپلن ہے، اس میں آپ لوگوں کو بہت سارے ایشوز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سائیکالوجسٹ مختلف قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں، اس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے ریسرچ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو چاہے کسی بھی قسم کے انویسٹیگیشن وغیرہ ہو، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں اسیسمنٹ وغیرہ کرنے میں، تو آپ لوگوں کو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ سائیکولوجسٹ سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹرکٹلی جو بھی کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں ان کو وہ فالو کریں۔ زیادہ تر جو کامنلی آج کل ایتھیکل اسٹینڈرڈز فالو کیے جاتے ہیں وہ والے فالو کیے جاتے ہیں جو کہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے ڈیولپ کیے تھے اور انہوں نے پبلش کیے تھے۔ ایسے جیسے سائیکولوجی کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر فیلڈ میں یہ اپلائی ہونے لگی ہے، اسی طریقے سے اس کو آپریٹ کرنے کے بھی نئے نئے طریقے اور اس سے ریلیٹڈ پھر احتیاطی تدابیر بھی سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت زیادہ یہی امپورٹنٹ ہے کہ سائیکولوجیکل ریسرچ اور اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ کس قسم کے کوڈ آف ایتھکس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سائیکولوجیکل ریسرچ اور اسیسمنٹ ویسے دیکھا جائے تو یہ دونوں دو ڈفرینٹ ایریاز ہیں، لیکن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہوتے ہیں۔ جتنی بھی سائیکولوجیکل ہم لوگ ریسرچز وغیرہ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس کا تو استعمال کرتے ہی ہیں، تو انسٹرومنٹس کے طور پہ ہم لوگ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچز میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ سائیکولوجیکل ریسرچ سے ریلیٹڈ ایتھیکل سٹینڈرڈز موجود ہیں تو وہی ایتھیکل سٹینڈرڈز ہم لوگ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں چلیں، پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس قسم کے کوڈ آف ایتھکس اب تک بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے ایتھکس ہیں۔ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا تھا جس میں انہوں نے وہ سارے کے سارے اسپیکٹس لکھے تھے جو کہ ہمیں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں مد نظر رکھنے چاہیے۔ کانفیڈینشیلٹی سے لے کے ڈیولپمنٹ وغیرہ، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کو یوز کرنا، ان سب سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے اسٹینڈرڈز اور ایتھکس وغیرہ موجود ہیں۔ پرنسپلز فار دا ویلیڈیشن اینڈ یوز آف پرسنل سلیکشن پروسیجرز، یہ ڈاکومنٹ ہے، اس میں ساری گائیڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی اسیسمنٹ کا پروسیجر ہے اس کو آپ لوگ یوز کیسے کر سکتے ہیں اور پرسنل سلیکشن کے لیے اس کی ویلیڈیشن وغیرہ کو آپ لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد RUST اسٹیٹمنٹ ریسپانسبلٹی آف یوزرز آف اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، RUSTs کو ہم لوگ کہا جاتا ہے۔ یہ امریکن کاؤنسلنگ ایسوسی ایشن نے اس اسٹیٹمنٹ کو اڈاپٹ کیا تھا۔ جو ایبیلیٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں یوزیز، اس کے کانسیکوینسز اور کانٹروورسیز کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بک تھی، ایبیلیٹی ٹیسٹ، یوزز، کانسیکوینسز اینڈ کانٹروورسیز۔ یہ ایبیلیٹی ٹیسٹ کے تمام اسپیکٹس کو کور کرتی ہے۔ ایبیلیٹی ٹیسٹ کہاں استعمال ہوتے ہیں، کن سیٹنگز میں استعمال ہوتے ہیں، کن سیٹنگز میں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ ایبیلیٹی ٹیسٹ اسکولز میں بھی استعمال کرتے ہیں، جاب وغیرہ کی سلیکشن میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا اس میں یہی سارے جو ایبیلیٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف سیٹنگز میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے یوز کے اوپر ہی یہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد BOTA، بورڈ آن ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ، یہ بورڈ 1993 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور یہ بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی جو یوزز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس بورڈ نے کام کیا تھا، اور دوسرے جو ٹولز ہوتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے جس کو آپ لوگ پبلکلی یوز کر سکتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کافی ساری اس میں ایتھکس وغیرہ ہمیں بتائی ہیں۔ یہ US میں یہ بورڈ کریٹ ہوا تھا اور ڈیفینس، ایجوکیشن اور لیبر ڈپارٹمنٹس کے سپورٹ کے ساتھ یہ والا بورڈ بنایا گیا تھا۔ اب ایتھیکل ایشوز ہوتے کون کون سے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے اندر؟ ایتھیکل ایشوز اور جو ایتھیکل سٹینڈرڈز جو سمجھے جاتے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں زیادہ تر، ویسے تو مختلف قسم کی ایجنسیز ہیں جنہوں نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کیے، لیکن کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں
کہ APA نے جو ہمیں جو اسٹینڈرڈز دیے تھے ان کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ والے جو انہوں نے اسٹینڈرڈ جو مختلف ایجنسیز نے دیے ہیں وہ ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ سے لے کے ٹیسٹ کی اپلیکیشن تک ہر چیز اس میں کور کی گئی ہے، اور مختلف کس کس سچویشنز میں آپ لوگ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ آگے جو کچھ سیکشنز اس میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے جنرل ایتھکس کو، جو کہ ٹیسٹ ڈیولپرز اور ٹیسٹ یوزرز کو اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے جب بھی وہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرنے لگے۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ APA نے جو ہمیں اسٹینڈرڈس بتائیں ان کو ہم لوگ ذرا دیکھیں گے۔ کچھ جو اسپیکٹس ہیں ان اسٹینڈرڈس کے اور ان گائیڈ لائنس کے، وہ ہمیں ٹیسٹ مینولز میں بھی ملتے ہیں۔ ہر ٹیسٹ کے ساتھ مینول ہوتے ہیں، اس میں ہمیں یہ سارے گائیڈ لائنس اور اسٹینڈرڈس وغیرہ ہمیں ملتے ہیں۔ خاص طور پہ جو بندہ ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کروا رہا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ان کے متعلق تو کافی ساری ہمیں گائیڈ لائنس ملتی ہیں۔ اچھا، کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون کون سے کوڈ آف ایتھکس وغیرہ ہیں اس میں؟ سب سے پہلے تو ٹیسٹ یوزر کی ٹریننگ اور ایلیجیبلٹی کے بارے میں کوڈ موجود ہے کہ جو بھی بندہ جو ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کروائے، ٹیسٹ کا استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کے پاس ایکسپیرینس موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سائیکولوجسٹ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اور یعنی کہ جو بھی انسان ٹیسٹ ایڈمنسٹر کروا رہا ہوتا ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی اس کے پاس ہوتی ہے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کی، اس کے اندر اس کے پاس اپروپریٹ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اب کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے تو اس کے اسٹینڈرڈس پلیس ٹو پلیس، انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ویری کرتے ہیں، لیکن جنرلی جو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور جو جتنے بھی پروفیشنل یا کوئی سائیکولوجیکل ایسوسیشنز ہوتی ہیں، انہوں نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کو استعمال کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کے ایڈمنسٹریشن کے لیے کم سے کم اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ٹریننگ کا جہاں تک تعلق ہے تو سائیکولوجسٹ یا جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کچھ نمبر آف آورز، یعنی کہ اتنے گھنٹوں کی جو ہے نا وہ سپروائز ٹریننگ بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اگر وہ انڈیپینڈنٹ مطلب خود اگر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کروانا چاہتا ہے یا وہ شروع کروانا چاہتا ہے یہ کام، تو اس سے پہلے اس کے پاس کچھ مخصوص گھنٹوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اب کتنے نمبر آف آورز کی ٹریننگ ہونی چاہیے یہ بھی پلیس ٹو پلیس اور انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ویری کرتی ہے۔ جو ٹریننگ اینڈ کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا، یہ تو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اور جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ خاص طور پہ جو انڈیویجولی ایڈمنسٹرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ٹریننگ اور کوالیفیکیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ پروجیکٹو ٹیسٹ کی جو انٹرپریٹیشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں تو کوالیفیکیشن اور بھی زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ پروجیکٹو ٹیسٹ کو انٹرپریٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگ اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں نا، خاص طور پہ وہ اچیومنٹ ٹیسٹ جو کہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں کوالیفیکیشن کچھ زیادہ میٹر نہیں کرتی اس میں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کی کے مطابق ہی آپ لوگوں نے چیکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جو بھی ایتھکس کوڈ بتائے گئے ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ سائیکولوجسٹ کے جو کوڈ ہوتے ہیں ان کے مطابق یہی کہا جاتا ہے کہ سائیکولوجسٹ کو وہی سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے اور وہی ٹیکنیکس استعمال کرنی چاہیے جس کے بارے میں اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اس کو ٹریننگ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو کوڈ آف ایتھک ہے وہ ہیومن رائٹس اور ٹیسٹ کے یوز سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں، تمام انسانوں کا رائٹ ہوتا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ دینا ہے یا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو کبھی بھی تب ان سے ٹیسٹ نہیں لینا چاہیے، ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ٹیسٹ سے انکار کر رہے ہیں تو۔ لیکن اگر کوئی لیگل یا کوئی فورینسک سینیریو ہوتا ہے جہاں پہ کرمنلز وغیرہ کو جج کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر ٹیسٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے۔ کورٹ آرڈر دیتی ہے تو آپ لوگوں نے ٹیسٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ بندہ آپ کو اجازت دے رہا ہے یا نہیں اجازت دے رہا۔ اس کے بعد انویژن آف پرائیویسی کا بھی آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ کانفیڈینشیلٹی یعنی کہ رازداری بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ سمجھا جاتا ہے کاؤنسلنگ اور کلینکل انکاؤنٹرز میں۔ جب تک سبجیکٹ، پارٹیسپینٹ یا ٹیسٹ ٹیکر جس سے آپ نے ٹیسٹ سالو کروایا ہے، جب تک وہ نہیں جاتا تب تک سائیکولوجسٹ کو کبھی بھی پبلک کے سامنے اس کی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے۔ نہ تو یہ بتانا چاہیے کہ کس بندے سے ٹیسٹ لیا ہے، نہ ہی اس کے سکورز بتانے چاہیے، نہ ہی اس کے ٹیسٹ ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن بتانی چاہیے، اور اگر آپ لوگوں نے کوئی ڈائگنوسس وغیرہ کیے تو وہ بھی نہیں بتانی چاہیے۔ لیکن اگر لیگل سچویشنز ہیں تو پھر تو وہ ایکسیپشن ہے
یا اگر ہم لوگ اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اچیومنٹ ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی آپ لوگوں کو پبلک کے سامنے دینے پڑتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو کوڈ آف ایتھک ہے دیٹ از اے کانفیڈینشیلٹی آنیسٹی اینڈ اوپننس۔ سائیکولوجسٹ کو ایک تو یہ ہے کہ سبجیکٹ کو ٹیسٹ کی نوعیت کے بارے میں اور ٹیسٹ کے پرپس کے بارے میں بتانا چاہیے اچھے طریقے سے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ان کو یہ بھی انفارم کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیسٹ کے ریزلٹس ہوں گے وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ مطلب آپ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں اگلے بندے کو کہ آپ کے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو ہم لوگوں نے فلاں سچویشنز میں اور فلاں مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تو صرف اسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اس سے ہٹ کے کسی اور پرپس کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کی نوعیت کو ٹیسٹ سے پہلے ہی بتانے سے کچھ پرابلمس بھی اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پروجیکٹیو ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں نا، جیسے رورشارچ ہو گیا TAT اور WAT، تو اس میں اگر آپ لوگ پہلے سے ٹیسٹ کی نوعیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو پھر بتا دیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اگلے بندے کی پرفارمنس افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں پھر یہی ہے کہ پہلے ٹیسٹ سالو کروائیں، اور ٹیسٹ جب آپ لوگ سالو کروا رہے ہیں تو اس کے بعد فوراً سے آپ لوگ ان کو ٹیسٹ کی نوعیت کے بارے میں اور سب کچھ آپ لوگ اس کو بتا دیں۔ کیئر ود لیبلنگ، دیکھیں جب بھی آپ لوگ کسی بھی بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے آپ ڈائگنوسس وغیرہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر کسی مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ٹیسٹ لیا تو اس پہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بندے میں کوئی ڈس آرڈرز وغیرہ ہے تو آپ لوگ اس کو پاگل قرار دے دیں، اس کے اوپر لیبل لگا دیں۔ سائیکولوجسٹ کو ہمیشہ لیبلنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے، جہاں بھی اگر بہت زیادہ ضروری ہو اس کو جو ہے نا لیبل کرنا یا بیماری کے وغیرہ کے بارے میں بتانا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جس حد تک ہو سکے ممکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لیبلنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ہم نے ڈائگنوز بھی کرنا ہوتا ہے مختلف قسم کے پرابلم سے ریلیٹڈ، یا اگر ان کے سکورس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈس آرڈر وغیرہ پایا جاتا ہے، تو بھی ہمیں لیبلنگ تب تک نہیں کرنی چاہیے جب تک ہماری ٹیسٹنگ کا مین آبجیکٹیو ڈائگنوسس ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ تو ٹیسٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اگلے بندے میں سے کوئی بیماری ہی نکالنی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اچیومنٹ ٹیسٹ یا ایبلٹی ٹیسٹ آپ نے یوز کیے تو اس میں اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی بنا پہ آپ لوگ اس کو لیبل کبھی بھی نہ کریں۔ کچھ ایسے لیبلز ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ سوشل سٹگما اٹیچ ہوا ہوتا ہے، ان کو سوسائٹی والے بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کسی کا ٹیسٹ لیا، آپ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں اسکیزوفرینک ہے یہ بندہ، یا یہ جو پیشنٹ ہے اس کو ایڈز ہے۔ اب اس طرح کے جو لیبلز ہوتے ہیں نا، جب آپ کسی بندے کو یہ والے لیبلز لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے ایریاز میں سوشلی، سائیکولوجیکلی یا فائنینشلی اس کا بندے کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے، وہ لائف میں بھی انٹرسٹ لینا وہ ختم کر دے، ہو سکتے روزگار وغیرہ سے بھی وہ ریفیوز کرے اس کو۔ اس وجہ سے جتنا ممکن ہو سکے لیبلنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایشو آف ڈیوائڈڈ لائلٹیز، یہ بھی ایک چیز ہے۔ دیکھیں لائل تو آپ کو ہونا چاہیے، کلائنٹ کے ساتھ بھی لائل ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسری جو آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ کو پے کر رہی ہوتی ہیں، یا دیکھیں آپ ٹیسٹ وغیرہ کیوں کرتے ہیں، کوئی بھی سائیکولوجسٹ ٹیسٹ تبھی کرتا ہے یا تو پھر اس کو بندے نے خود اس کو ریکویسٹ کی ہے، یا کوئی آرگنائزیشن اس کو کہے گی کہ آپ اس بندے کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر کے ہمیں بتائیں، ہم نے اس کو ہائر کرنا ہے، آرگنائزیشن آپ کو پے بھی کرے گی۔ اس سچویشن میں بھی آپ نے لائل دونوں طرف رہنا، آرگنائزیشن کی طرف بھی لائل رہنا ہے، لیکن کلائنٹ کی طرف بھی آپ لوگوں نے لائل رہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھائی آرگنائزیشن نے ہمیں پیسے دیے ہیں تو ہم لوگ آرگنائزیشن کا ساتھ دیں گے اور یہ وہ ان کی ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں سائیکولوجسٹ کے سروسز کو آرگنائزیشنز خود ہائر کرتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ پروفیشن ہمارا ایسا ہے کہ اس میں ہمیں کیئر کرنی پڑتی ہے، ہمیں ٹرسٹ ٹیکر کا جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آرگنائزیشن چاہ رہی ہوتی ہے وہ، اور جو ہمارے ٹیسٹ ٹیکر چاہ رہے ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے، تو سائیکولوجسٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ وہ سوچ سمجھ کے ڈیسیجنس لے۔ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ سٹیپس بتائے جاتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے۔ سائیکولوجسٹ کو سب سے پہلے تو کلائنٹ کو بتانا چاہیے ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں نا وہ کون استعمال کرے گا۔ کسی آرگنائزیشن نے استعمال کرنا ہے تو بتائیں اس کو کہ فلاں آرگنائزیشن نے آپ کے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں کلائنٹ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ ہم لوگ رازداری تو رکھیں گے لیکن کچھ لمٹس ہیں، رازداری کی بھی، کانفیڈینشیلٹی کی کچھ لمٹس ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں آرگنائزیشن کو بتانا پڑے گا۔ ریزلٹس کو آپ لوگ کلائنٹ کے سامنے اور کلائنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے سامنے آپ لوگ ایکسپلین کریں۔
اب آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا اس کو جتنی انفارمیشن کسی آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی آرگنائزیشن کو آپ لوگ انفارمیشن دیں، اس سے ہٹ کے پوری کا پورا جو ہے نا وہ چٹھا کھولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پرسن کا، ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریزلٹس خود جانے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آپ لوگ اس کے ریزلٹ کے بارے میں بھی بتائیں، اور آرگنائزیشن کو آپ لوگ اتنا ریزلٹس بتائیں جتنے اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیسٹ ڈیولپر سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایشوز ہیں، جو کہ لوگ ٹیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ کوڈ بتائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپرس کو بالکل مخلص ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کی بیس پہ نہیں ٹیسٹ بنانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایسے کنٹینٹ کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ جینڈر فری ہو، کوئی اس میں کلچرل بائیسنس نہ ہو۔ اگر بڑی پاپولیشنز کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے، اگر آپ لوگ ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ مختلف قسم کی پاپولیشنز کے لیے استعمال ہونا ہے، تو پھر آپ لوگوں کا ٹیسٹ کلچر فری بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ یوزر جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو سائیکالوجسٹ ہے فار ایگزامپل، وہ ٹیسٹ یوزر ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کو یوز کروا رہا ہوتا ہے، لوگوں سے حل کروا رہا ہوتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں کہ جب اس نے بہت زیادہ پاپولیشن سے ٹیسٹ کے اوپر جب یوز کروانا ہو تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ ٹیکر کے ساتھ آپ کو مخلص ہونا چاہیے، اچھا اس کے ساتھ آپ لوگوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ کو جو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور جو وہ والے ٹیسٹ جو کہ کسی دوسرے کلچر میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اسٹینڈرڈائز کیے جاتے ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے اندھا دھند ہر بندے کے اوپر نہیں آپ لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کروا دینا جو کہ ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہوں۔ آپ کا جو ٹیسٹ ہے یا تو وہ کلچر فری ہونا چاہیے، یا ٹرانسلیٹڈ ہونا چاہیے، یا اڈیپٹڈ ہونا چاہیے آپ کے کلچر کے حساب سے، یا پھر آپ کا جو لوکل کلچر ہے اس کے حساب سے وہ اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے، تو ہی آپ لوگ اس کو اپنے کلچر میں استعمال کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے ویسے یہ والا لیکچر، اس میں یہی پوائنٹس ہیں، آپ لوگ اس کو اگر مین ہیڈنگس یاد کر لیں گے نا، تو پھر آپ لوگ ایزیلی، آپ لوگوں نے لیکچر سننا ہوگا نا، آپ لوگ ایزیلی اس کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک دو دفعہ آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا، باقی اس میں کوئی بھی مشکل وغیرہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ باقی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کا شیئر